ایک ماں اور بیٹا تھا، دونوں میں بہت پیار تھا اور دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ بیٹے نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو لوگوں کے کپڑے سلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، لیکن بچپن سے ہی ایک سوال اس کے دماغ میں تھا جسے وہ اپنی ماں سے پوچھتے پوچھتے ہمیشہ رک جاتا تھا اور اسے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اور یہاں تک کہ یہ سوال بھی جڑ پکڑنے لگا، اور وہ سوال تھا کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ اسکول کے فارم میں بھی باپ کی جگہ پر ماں کا نام تھا۔ سب لڑکے اس سے پوچھتے تھے، وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ جوان ہو گیا، اور پھر اس دن اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ بارات لڑکی کے گھر پہنچی، نکاح کا وقت قریب آیا تو قاضی نے لڑکے کے والد کا نام پوچھا۔ لڑکا پھر سے خاموش ہو گیا۔ اب کمرے میں سب حیران ہونے لگے کہ لڑکا اپنے والد کا نام کیوں نہیں بتا رہا۔ سوال اٹھنے لگے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لڑکا پریشان ہو گیا۔ اس دن اس کے صبر کا دامن ختم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج ماں ضرور نام بتائے گی اور اس کو اس کے باپ کا نام پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ لڑکے کی خاموشی پر قاضی نے ایک آدمی کو اس کی ماں کی طرف بھیجا کہ اس کے والد کا نام پوچھ کر آؤ۔ آدمی نے واپس آ کر کہا کہ والدہ کہتی ہے کہ ولدیت پر میرا نام ہی اس جگہ پر آج بھی لکھ دیا جائے۔ یہ سن کر لڑکا طیش میں آ گیا۔ بچپن سے ہی لوگوں کی کئی باتیں جو وہ سنتا آ رہا تھا اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ تو کیا لگتا ہے کہ بن باپ کے تیری ماں کا نام تجھے باپ کا نام کوئی نہیں بتائے گا؟ اس وقت کمرے میں موجود لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بچپن سے ہی غبار ابھر رہا تھا۔ لڑکا طیش میں آیا اور دوست پستل لے کر سیدھا ماں کی طرف گیا۔ سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ایک تماشا لگ گیا۔ ماں بیٹا ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اس وقت۔ بیٹے کی آنکھوں میں اتنا غصہ دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ بیٹا بولا، میرے باپ کا کون تھا؟ میرے باپ کا کیا نام ہے؟ ماں ایک دم خاموش رہی۔ ماں کیا بتاتی؟ ماں کی خاموشی دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور بولا، ماں بولتی کیوں نہیں؟ سب کو میرا نام کیوں نہیں بتا رہی؟ میرے باپ کا نام کیوں نہیں بتا رہی؟ بتا کیوں نہیں؟ آج تیرے سامنے خود کو گولی مار لوں گا۔ ماں ایک دم تڑپ کر رہ گئی اور اس کے پاس آئی، مگر وہ ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور ماں کو بولا، کیا ہوا؟ یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کیا کہ میں ناجائز ہوں، اس لیے میرے باپ کا نام تیری زبان پر نہیں آتا؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ اور اتنی بدتمیزی دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی۔ ایک دم غصے سے آگے بڑھی اور پھر بے تحاشا روتے ہوئے بیٹے کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی، اور بیٹا دیکھتا رہا یہ سب کچھ بھی تھا، لیکن اس کی ماں تھی۔ ایک دم ماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا، ماں ہوش میں آؤ، ماں ہوش میں آؤ، اب میں کبھی نہیں باپ کا نام پوچھوں گا، ماں ہوش میں آؤ۔ اور بے تحاشا رونے لگا، ماں کو آوازیں دینے لگا۔ سب لوگ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ماں اور بیٹا کی بے بسی کی تصویر سب کے سامنے فرش پر تھی۔ لوگ اس کی ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ماں کو ہوش آیا اور ہوش آتے ہی بیٹے کو دیکھا تو بلک بلک کر
रोने लगी, बेटा मां चलो चलते हैं, बाप के नाम के बगैर अगर मेरा निकाह नहीं हो सकता तो मुझे नहीं करना, बस मां चलते हैं, छोड़ दो और चलें। और मां रोने और बेटा और मां रोने लगे। मां ने बेटे से कहा और उसके माथे को बोसा दिया और फिर उससे उसके सहारे खड़े हो गई और फिर उसके सहारे खड़ी हो गई। लोगों की आंखों में फिर भी सवाल थे। मां बेटे को देखकर बोली कि बेटा मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुझे आज जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि आज मैंने तुम्हारी आंखों में जो अपने लिए बदगुमानी और गुस्सा नफरत देखी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दिमाग में मुझे लेके कोई ऐसी बदगुमानी हो कि उसकी मां एक गलीज औरत है। मां ने बेटे की तरफ देखा और बोली, ये उस वक्त की बात है जब ये ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान आजाद हो गया है। ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में एक ही खानदान में और ये आजादी का ऐलान हुआ था। मेरे अब्बा ने कहा आज रात पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी से पाकिस्तान जाना है। अब्बा बहुत खुश थे। हमने अपना घर बार कारोबार, मेरे अब्बा का बहुत बड़ा कारोबार था, हमने सब कुछ छोड़ दिया था, पाकिस्तान आने वाली ट्रेन पर सवार हो गए थे। 14 अगस्त की रात थी। ट्रेन आधे रास्ते में ही रुक गई। बलवाइयों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और सब तलवारों की जद में, और मेरे अब्बा मुझ समेत कहीं नीचे मुझे कहीं छुपा दिया। बलवाइयों ने आंखों के सामने मेरी मां और मेरे अब्बा को मार दिया। बहन भाइयों को ट्रेन में मारकर फेंक गए और जब ट्रेन चली तो लाशों के सिवा कुछ ना था। मैं बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। तब मैंने ट्रेन के डब्बे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा, एक औरत की लाश के पास वो बच्चा रो रहा था। वहां बहुत से मर्द और औरतों की लाशें पड़ी थी। मैंने उस बच्चे को सोच समझकर उठा लिया कि मेरी तरह इसका खानदान भी मारा गया है।